میں ہوں آپ کا دوست مسٹر کیپرا، جو آپ کی رہنمائی کے لیے رہتا ہوں ہمہ وقت تیار۔ مجھے روزانہ کی بنیاد پر ای اسٹرائیو کے حوالے سے فون کالز، ای میلز اور واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں، جس میں ہمارے معزز ٹیکس دہندگان مجھ سے گوشوارے جمع کرانے سے متعلق سوالات پوچھتے ہیں۔ ان سوالات میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کس بلا کا نام ہے۔ جب آپ کوئی خریداری کرتے ہیں جیسے بجلی، گیس وغیرہ اور اس پر آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اسی ٹیکس کو آپ کیپرا سے کلیم کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ان پٹ ایڈجسٹمنٹ۔ اب ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کلیم کیسے کیا جائے، تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ میں ہوں نا، سب سے پہلے آپ اتھارٹی کی ویب سائٹ www.kpra.gov.pk کھولیں۔ یہاں آپ لاگ ان کے آپشنز میں اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ درج کر کے نیچے لاگ ان پر کلک کیجئے۔ آپ کے سامنے ہمارے پورٹل کا یہ پیج کھل جائے گا، جہاں پر مختلف آپشنز ہوں گے۔ ان آپشنز میں آپ ڈیکلریشن کے بٹن کا انتخاب کر کے اس میں سے ایس ٹی ریٹرن فرام ٹیکس پیریڈ اکتوبر 2020 اینڈ آن ورڈ پر کلک کریں، جس سے آپ کے سامنے ریٹرن کا پیج آ جائے گا۔ یہاں بائیں جانب ٹیکس پیریڈ کا انتخاب کیجئے اور نیچے سیلز ٹیکس ریٹرن پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے گوشوارہ فارم کھل جائے گا۔ فارم میں آپ سیریل نمبر 1 پر انیکسچر A کا انتخاب کیجئے۔ آپ کے سامنے ڈومیسٹک پرچیز کا فارم کھل جائے گا، جس میں رجسٹری والے حصے میں آپ کے کوائف درج ہوں گے، جبکہ اس کے نیچے پرچیز سے متعلق معلومات کا اندراج کیجئے۔ یاد رہے کہ پرچیز سے متعلقہ حصے میں جس سے آپ نے سروسز لی ہوں اس کا NTN نمبر درج کیجئے۔ NTN درج کرنے کی وجہ سے مطلوبہ کوائف خودکار طریقے سے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد ڈاکومنٹ ٹائپ کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے پرچیز انوائس پر کلک کیجئے۔ ڈاکومنٹ نمبر میں بل ریفرنس یا انوائس نمبر درج کیجئے اور انوائس کی تاریخ کا اندراج کیجئے۔ اگر آپ کے پاس HS کوڈ ہو تو اس کا اندراج کیجئے۔ بصورت دیگر پرچیز ٹائپ میں سے متعلقہ محکمے یا کمپنی کا انتخاب کیجئے۔ اس کے بعد کاٹے جانے والے ٹیکس ریٹ کا انتخاب کیجئے۔ اس کے سامنے ٹیکس ویلیو کالم نظر آتا ہے، اس میں آپ ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر والی پوری ادائیگی کا اندراج کیجئے۔ اس کے بعد جہاں سے خریداری کی ہو اس کے متعلقہ ضلع کا انتخاب کیجئے۔ آپ کے سامنے سیلز ٹیکس انوالوڈ والے آپشن میں خودکار طریقے سے ٹیکس کی رقم ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد GST ود ہیلڈ کالم میں اگر آپ نے سپلائر کی ٹیکس کٹوتی کی ہو تو اس کی رقم کا اندراج کیجئے، ورنہ 0 درج کیجئے۔ اگر آپ نے گڈز یا سروسز صرف خیبر پختونخوا کے لیے وصول کی ہوں تو ایسی صورت میں آپ نان کریڈٹیبل کالم میں 0 کا اندراج کیجئے۔ یاد رہے کہ اگر آپ نے دوسرے صوبوں کے لیے بھی گڈز یا سروسز وصول کی ہوں تو اس صورت میں آپ صحیح تناسب کے ساتھ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کا اندراج کیجئے۔ اس کے بعد والے ریزن آف نان کریڈٹیبل کالم میں متعلقہ آپشن کا انتخاب کیجئے۔ فارم کے آخری خانے ٹیکس ریورس چارج انڈر سیکشن 20 میں اگر کٹوتی کی ہو تو اس کا اندراج کیجئے، ورنہ 0 درج کیجئے۔ اب آپ کا فارم مکمل ہو چکا ہے، اس لیے نیچے موجود آپشنز میں سے ایڈ پر کلک کرنے سے اوپر درج شدہ معلومات باکس میں ظاہر ہو جائیں گی۔ تمام درج شدہ معلومات کو غور سے پڑھ لیجئے۔ درست ہونے کی صورت میں بیک ٹو ریٹرن بٹن پر کلک کیجئے۔ بصورت دیگر پین والے نشان پر کلک کر کے تفصیلات کو درست کیجئے۔ یاد رہے کہ اگر KPRA کے ساتھ کسی رجسٹرڈ فرد یا کمپنی نے آپ کو سروسز مہیا کی ہوں اور اس نے آپ سے ٹیکس کٹوتی کی ہو تو اس صورت میں آپ اسی فارم میں پرچیز کے بٹن پر کلک کیجئے۔ اس کے بعد سرچ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سروسز انوائس سے متعلق معلومات ظاہر ہو جائیں گی۔ ظاہر ہونے والی معلومات کے سامنے باکس نما خانے میں ٹک کا نشان لگائیے اور لوڈ بٹن پر کلک کر کے اوکے کا انتخاب کیجئے۔ اب نیچے بیک بٹن پر کلک کیجئے اور انیکسچر A پر واپس جا کر بیک ٹو ریٹرن پر کلک کیجئے۔ اسی کے ساتھ آپ کا ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ خودکار طریقے سے آپ کے انیکسچر A فارم میں ایڈ ہو جائے گا۔ مزید معلومات یا دشواری کی صورت میں آپ اپنے دوست مسٹر کیپرا سے دیے گئے نمبرز یا ای میل پر دفتری اوقات میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کریں۔
یہ پیغام آپ کے لیے امریکی عوام اور امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔